بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ حنین کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اگرچہ فتح مکہ نے جباران قریش کی قوت توڑ دی تھی، اور اس کے بعد قبائل عرب نے عام طور پر خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن بعض سرکش قبائل پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ ان میں ہوازن اور ثقیف عرب کے بڑے ممتاز اور جنگجو قبیلے تھے۔ اسلام کے اقتدار سے ان کا امتیاز ختم ہو رہا تھا، اس لیے دونوں قبیلوں کے اشراف نے جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے۔ مسلمانوں کو اب تک جن قبائل سے واسطہ پڑا ہے وہ اس میدان کے مرد نہ تھے، اور قبل اس کے کہ وہ ہماری طرف رخ کریں ہمیں بڑھ کر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس قرارداد کے بعد وہ مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے لیا کہ ان کی لاج میں قدم نہ اکھڑنے پائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حنین جا کر خفیہ تحقیقات کی تو واقعہ صحیح نکلا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کو لے کر بڑے سار و سامان کے ساتھ حنین روانہ ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دشمن کے مقابلہ میں نکلے، چنانچہ بعضوں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ حنین پہنچ کر فریقین میں مقابلہ ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلے حملہ میں مشرکین پسپا ہوئے، مگر ابھی پوری طرح ان کو شکست نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین کو موقع مل گیا، انہوں نے تیر بازی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی فوج میں بہت سے مکہ کے ملوفۃ القلوب نو مسلم بھی تھے جو دل سے شریک نہیں تھے۔ انہوں نے عین موقع پر دھوکہ دیا، اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس بری طرح سے منتشر ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی صرف چند جانسار باقی رہ گئے، لیکن پیکر اقدس اپنی جگہ رہا اور انصار کو آواز دی۔ جواب میں آواز آئی، ہم حاضر ہیں۔ اس نازک حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مہاجرین اور انصار کو پکارا۔ ان کی آواز سنتے ہی مسلمان پلٹ پڑے اور اس جانبازی کے ساتھ لڑے کہ دیکھتے دیکھتے لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بنی مالک نے استقلال دکھایا، لیکن ان کے سردار عثمان بن عبداللہ کے قتل کے بعد انہیں بھی میدان چھوڑ دینا پڑا۔ جو باقی رہ گئے وہ زندہ گرفتار ہوئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور
معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔